ہیلو دوستو، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں شہباز احمد، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل امپریشن اسپیکٹرم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بھارت کی امریکی عسکری خلائی سیاروں تک رسائی کے بارے میں۔ اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ 14 نومبر کو پاکستان کے سول اور ملٹری قیادت نے تاریخی پریس کانفرنس میں اہل قوم اور دنیا والوں پر آشکار کیا کہ بھارتی حکمران طبقہ اپنی خفیہ ایجنسی راہ کے ذریعے پاکستان میں دہشت گردی کرواتا ہے۔ یہ ایجنسی پاکستان دشمن تنظیموں کو بھاری رقم اور اسلحہ فراہم کرتی ہے تاکہ وہ پاکستان میں دہشت گردانہ سرگرمیاں انجام دے سکیں، نیز سیاسی و مذہبی شخصیات کو نشانہ بنائیں۔ مقصد یہ ہے کہ سیاسی اور فرقہ وارانہ فسادات جنم لے جس سے ریاست پاکستان کمزور ہو سکے۔ پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچانا بھی ایک اہم ٹارگٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ وطن عزیز میں قتل و غارت گری کرانا بھارتی اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ واردات ہے۔ 24 اکتوبر کو بھارتی مشیر قومی سلامتی اجیت دوول نے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، یہ ضروری نہیں کہ بھارت صرف دفاع کی خاطر لڑے، اگر ضرورت ہوئی تو ہم اس ملک پر حملہ بھی کر سکتے ہیں جو ہمارے لیے خطرہ بن جائے۔ اس نئے نظریے کو اجیت دوول نیو انڈیا کا نام دیتے ہیں۔ پاکستان کے خلاف مودی سرکار ماہ اکتوبر سے غیر معمولی طور پر سرگرم ہے۔ کشمیر میں بھارتی توپیں پاکستانی فوج کے ٹھکانوں پر آگ اگلنے لگیں۔ مختلف پاکستانی علاقوں میں علماء کرام راہ کے دہشت گردوں کا نشانہ۔ اس پاک مخالف مہم کا دراصل خاص مقصد یہ ہے کہ یہ بھارتی عوام کی توجہ مودی حکومت کی فحش غلطیوں اور ناکامیوں سے۔ مودی نے بھارت کو معاشی اور عسکری طور پر علاقائی سپر پاور بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے اقتدار سنبھالا تھا، مگر اس کی معاشی پالیسیاں زیادہ کامیاب ثابت نہ ہو سکیں۔ رہی صحیح کسر کووڈ-19 نے پوری کر دی۔ آج بھارتی معیشت زوال پذیر ہے اور شدید دباؤ میں ہے۔ بے روزگاری، مہنگائی، غربت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ ایسی معاشی گراوٹ بھارت کی 73 سالہ تاریخ میں کبھی نہیں آئی۔ عوام کا غم و غصہ دیکھ کر بھارتی اسٹیبلشمنٹ نے پرانا حربہ اپنایا اور پاکستان سے جنگ کا راگ الاپنے لگی۔ عوام کے جذبات سے کھیل کر انہیں باور کرایا گیا کہ پاکستان اور مسلمان ہندو راشٹریہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ بھارتی حکمران طبقہ حقیقی مسائل سے عوام کی توجہ ہٹانے کی خاطر یہی روایتی ہتھیار استعمال کرتی اور عوام کے جال ہونے کی وجہ سے اپنے مقصد پانے میں کامیاب رہتی ہے۔ سب سے پہلے 5 اکتوبر کو سربراہ بھارتی فضائیہ آر کے بہادریہ نے بیان دیا، بھارت چین اور پاکستان کے ساتھ 2 محاذوں پر جنگ کرنے کو تیار ہے۔ بھارت کی سالمیت کو ان دونوں ممالک سے خطرات لاحق ہیں۔ میں پاکستان اور چین کو خبردار کرتا ہوں کہ ہمیں بے خبر نہ سمجھیں۔ چیف بھارتی فضائیہ نے گویا مألوف الفاظ میں چین اور پاکستان کو جنگ کی دھمکی دے ڈالی کہ بھارت ان سے جنگ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اگلے دن بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے بیان دیا، چین اور پاکستان دانستہ سرحدوں پر تنازع کھڑا کر رہے ہیں۔ یہ دونوں ممالک کا خفیہ مشن ہے مگر بھارت خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہم نے سرحدی مقامات پر بڑی تعداد میں فوج بھجوا دی ہے۔ 24 اکتوبر کو اجیت دوول کا بیان آیا۔ 25 اکتوبر کو سب سے بڑی بھارتی ریاست اتر پردیش میں حکمران بی جے پی کے صدر سنترا دیو سنگھ نے ایک تقریب میں تقریر کرتے ہوئے کہا، رام مندر کی تعمیر اور کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کی طرح وزیر اعظم مودی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب کیسے اور کہاں پاکستان اور چین کے ساتھ جنگ لڑنی ہے۔ اس بیان سے عیاں ہے کہ بھارت کی اسٹیبلشمنٹ خاموشی سے چپکے پاکستان پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ جنگجو مودی حکومت آنے کے بعد تو ان تیاریوں کی رفتار میں کہیں زیادہ اضافہ ہو چکا ہے، جو کروڑوں بھوکے ننگے بھارتی عوام کی ضروریات پوری کرنے کے بجائے اربوں خربوں روپے سے جدید اسلحہ خرید رہی ہے، صرف اس لیے کہ اپنے مفادات پورے ہو جائیں اور اپنی انا کو تسکین مل سکے۔ 26 فروری 2020 کی صبح پاکستان کے علاقے بالا کوٹ پر حملہ کرتے بھارتی طیاروں نے اسرائیلی ساختہ اسپائس بم استعمال کیے تھے۔ یہ گائیڈڈ بم تھے، یعنی ان کو ریڈار یا مصنوعی سیاروں سے رہنمائی دے کر ٹارگٹ تک پہنچایا جاتا ہے۔ پاک فضائیہ کے سابق فائٹر پائلٹ اور دفاعی تجزیہ کار انکشاف کرتے ہیں کہ بھارتی طیاروں نے 40 کلومیٹر دور سے اسپائس بم پھینکے تھے۔ ان
ان کا ٹارگٹ بالا کوٹ میں ایک مدرسہ تھا۔ ان بموں کو فضا میں محو پرواز ایک بھارتی واکس طیارہ گائیڈ کر رہا تھا، لیکن وہ بموں کو عین ٹارگٹ پر گرانے میں ناکام رہا۔ وجہ یہ کہ ریڈار عموماً اتنی زیادہ دوری پر بم یا میزائل کو بالکل درست ٹارگٹ نہیں گرا پاتے۔ یہی وجہ ہے کہ بھارتی بم درختوں پر جا گرے، جبکہ مصنوعی سیاروں کی گائیڈنس یا رہنمائی میں گرائے جانے والے بم و میزائل عین نشانے پر گرتے ہیں اور اسے تباہ کر ڈالتے ہیں۔ پاکستان کے لیے تشویشناک خبر یہ ہے کہ بھارتی فوج کو اب امریکہ کے جدید مصنوعی سیاروں کی سہولت دستیاب ہو چکی۔ بھارتی حکومت اب 24 گھنٹے پاکستان فوج کی نقل و حرکت نوٹ کرنے اور ان کے جاسوسی کرنے پر قادر ہے۔ یہی نہیں، بھارتی فوج کو یہ فائدہ بھی مل گیا کہ اب وہ کئی سو کلومیٹر دور سے بم یا میزائل سرزمین پاکستان میں واقع ٹارگٹوں تک پہنچا سکیں۔ اس سہولت سے جنوبی ایشیا میں بھارت کو پاکستان پر ایک اور عسکری فوقیت دلا دی، جو پاکستانی قوم اور حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ روز اول سے پاکستان کو تسلیم نہ کرنے والے بھارتی حکمران طبقے میں سب سے پہلے 18 مئی 1974 کو ایٹم بم کا دھماکہ کر کے عسکری سبقت بنائی تھی۔ تب پاکستانی حکمران طبقے کو محسوس ہو گیا کہ بھارت ایٹم بم پاکستان سلامتی خطرے میں ڈال دی ہے، اس لیے پاکستانی تن من دھن سے اپنا ایٹم بم بنانے پر جٹ گئے۔ 1984 کے اواخر تک پاکستانیوں نے شانہ بشانہ روز کام کرنے سے پاکستانی ایٹم بم بنا لیا۔ یوں خطے میں عسکری طاقت کا توازن دوبارہ سے برابر ہو گیا۔ اس دوران 1982 سے بھارتی حکومت مختلف میزائل بنانے کے لیے ایک منصوبے اینٹی گرینڈ گائیڈڈ میزائل پروگرام کا آغاز کر چکی تھی۔ اس منصوبے کے ذریعے 1990 تک زمین سے فضا میں مار کرنے والے ترشول، آکاش، پرتھوی اور اگنی میزائل بنائے گئے۔ نیز اینٹی ٹینک میزائل ناگ وجود میں آئے۔ ان میزائلوں کی ایجاد سے بھارت کو پاکستان پر دوبارہ عسکری سبقت حاصل ہو گئی۔ بھارت کے میزائلوں کا توڑ پانے کی خاطر 1987 سے پاکستان نے اپنے میزائل منصوبوں پر کام شروع کیا۔ اس پروگرام میں وطن عزیز کے مختلف اسلحہ ساز اور دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والے ادارے شریک تھے۔ ان کی مشترکہ کوششیں رنگ لائیں اور صرف 2 سال کی مدت میں پاکستان نے اپنا پہلا خود ساختہ میزائل ہدف اول تیار کر لیا۔ وہ پھر چین کے فنی و تکنیکی تعاون سے مزید آگے بڑھے اور میزائل تیار کرنے لگے۔ پاکستانی میزائلوں نے شعبہ میزائل میں بھارت کی برتری ختم کر ڈالی۔ 2014 میں قوم پرست ہندو جماعت RSS نے بھارتی حکومت سنبھال لی۔ یہ تنظیم ماضی میں اکھنڈ بھارت کا قیام چاہتی تھی، جس میں خصوصاً پاکستان شامل ہوگا۔ اس لیے RSS کا وزیر اعظم نریندر مودی اقتدار سنبھالتے ہی بھارتی فوج کو جدید اسلحے سے لیس کرنے لگا۔ مدعا یہ ہے کہ جنوبی ایشیا میں بھارت علاقائی سپر پاور کا درجہ پا لے اور پاکستان اس کے مفادات کی تکمیل کرنے والا ماتحت ملک بن جائے۔ پاکستان کو زیر کرنے کے لیے بھارت نے 36 رافیل ملٹی رول طیارے مہیا کرنے کا آرڈر دیا۔ فرانس میں بنا یہ جدید ترین ساز و سامان سے لیس 4تھی نسل کا طیارہ مہنگا ترین طیارہ ہے۔ اس کی قیمت $249 ملین ہے، جبکہ F-16 کی قیمت $122 ملین، سخوئی Su-35 کی $100 ملین اور GF-17 کی $32 ملین ہے۔ بھارتی حکومت کا دعویٰ ہے کہ تمام رافیل ملنے سے بھارت پاکستان پر عسکری سبقت پا لے گا۔ مودی سرکار نے روس کو اینٹی ایئر کرافٹ میزائل S-400 فراہم کرنے کا بھی آرڈر دیا ہوا ہے۔ یہ اگلے سال کے اختتام تک بھارت کو مل جائیں گے۔ مودی جتنا ان اینٹی ایئر کرافٹ میزائل کو گیم چینجر قرار دے چکے ہیں، وجہ یہ ہے کہ یہ روسی میزائل 400 کلومیٹر دور کسی بھی اڑتی شے، مثلا میزائل، ہوائی جہاز، بڑے بم یا ڈرون کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہ بھارت S-400 ملنے کے بعد اس پوزیشن میں آ جائے گا کہ اپنی حدود میں بیٹھے بیٹھے پاکستانی فضاؤں میں منڈلاتے کسی بھی میزائل، ڈرون یا طیارے کو روسی میزائل مار کر تباہ کرنے کی کوشش کر سکے۔ کم از کم نظریاتی طور پر S-400 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل یقیناً بھارت کو پاکستان پر ایک اور عسکری فوقیت دلا دیں گے۔ جیسا کہ بیان ہوا کہ اکتوبر 2020 کے اواخر میں بھارتی فوج کو ایک اور کاری ہتھیار مل گیا، جس کی بدولت وہ افواج پاکستان پر کچھ اور حد تک حاوی ہو سکتی ہے۔ بھارتی حکمران طبقے کا یہ نیا ہتھیار امریکی مصنوعی طیارے ہیں، جو خلا سے 24 گھنٹے زمین پر نظر رکھتے ہیں۔ ان میں سے بیشتر عسکری ملٹری سیارے ہیں۔